آج آپ کو زحمت دینے کا سبب یہ تھا کہ 2 روز قبل یعنی پرسوں ایک مقامی ہوٹل میں جماعت اسلامی کراچی کے تحت ری بلڈ کراچی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور اس کانفرنس میں جو ہمارے اسپیکرز تھے وہ کراچی کے وہ ذہن تھے، دماغ تھے، دانشور تھے اور ایکسپرٹس تھے کہ جو کراچی کے حوالے سے اپنا کلیئر ویژن بھی رکھتے ہیں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک اپنے شعبے کے لحاظ سے ایکسپرٹ تصور کیے جاتے ہیں۔ ان سب لوگوں پر مشتمل یہ کانفرنس تقریباً 6 سے 7 گھنٹے جاری رہی، اور لوگوں نے اپنی اپنی پریزنٹیشنز وہاں پر رکھیں، اور ان سب سے پھر ایک ملاقات، رابطہ اور کنسنٹ لے کر ایک اعلامیہ وہاں پر طے پایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کانفرنس میں جو کراچی کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اور اس کے ماسٹر پلان کے حوالے سے مشہور آرکیٹیکٹ جناب عارف حسن صاحب، ان کا بھی خطاب ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عاصم بشیر صاحب، ڈاکٹر عاصم بشیر، جو خاص طور پر جو شہری امور ہیں اور اس میں بھی آبادی کے حوالے سے، مردم شماری کے حوالے سے خاص ان کی مہارت ہے، اور بھی تمام چیزوں پر ان کی بڑی نظر ہے، اور اس مردم شماری کے جو اثرات کراچی کے معیشت پر یا اس کے ٹیکسز پر یا اس کے ریونیو پہ پڑتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی۔ بہت ہی معروف ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اقبال آفریدی، بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں انہوں نے بہت زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے جو ہیلتھ کی سچویشن ہے اس پر بات کی تھی۔ جو ہمارے آرٹس کونسل کے اس وقت صدر ہیں احمد شاہ صاحب، انہوں نے کلچر پہ گفتگو کی۔ ڈاکٹر ظفر فاطمی انوائرمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے گفتگو کی۔ ناظم ایف حاجی صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ CPLC کے جو فاؤنڈر CEO ہیں۔ اسی طرح بہت معروف جو صنعت کار ہیں بشیر جان محمد صاحب اور جاوید بلوانی صاحب، انہوں نے گفتگو کی اور بہت اہم پہلوؤں پر صنعتوں کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے روشنی ڈالی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے عادل گیلانی صاحب نے جو صورتحال کراچی کی کاموں میں جو کچھ گھپلے ہوتے ہیں، جو بدعنوانیاں ہوتی ہیں، اس کو واضح کیا۔ اسپورٹس کراچی کی ایک ہمیشہ شناخت رہی ہے، اس پہ یحییٰ حسینی نے اظہار خیال کیا۔ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزماں صدیقی صاحب، انہوں نے بہت اپنا وقی مقالہ پیش کیا۔ اسی طرح انور مقصود صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اگرچہ وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے اپنا میسیج ریکارڈ کروایا اور یہ بھی بتایا کہ میں آ کر تفصیلی اظہار خیال بھی کروں گا۔ اسی طرح سے ہمارے بہت ہی اس شہر کراچی کا بڑا نام، اور ہمیشہ سے انہوں نے کراچی کے حوالے سے، کراچی کے کلچر پر، کراچی کے انوائرنمنٹ پر اور سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، جناب جاوید جبار صاحب نے میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بات کی۔ اسی طرح کے الیکٹرک کے حوالے سے عمران شاہد صاحب نے تمام صورتحال کو واضح کیا، اور اسی طرح اس میں شاہ نواز فاروقی صاحب اور ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب، یعنی تعلیم، صحت، انوائرنمنٹ، ٹرانسپورٹ، پانی، بجلی، جتنے شعبے ہو سکتے تھے ان سب پر جو ہے وہ تفصیلی اظہار خیال کیا گیا، اور ان سب کے اتفاق رائے سے پھر کراچی کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک اعلامیہ تشکیل پایا ہے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس اعلامیے کو آج میڈیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ اس اعلامیے میں تقریباً 14 پوائنٹس ہیں، 14 نکات ہیں۔ میں یہ پورا اعلامیہ ہم اس کو جاری بھی کر دیں گے، لیکن اس میں جو بہت بنیادی باتیں ہیں جس پر تمام پورے ہاؤس کا، اس پوری کانفرنس کا مکمل اتفاق تھا اور سب نے اس کو دہرایا، وہ یہ بات تھی کہ کراچی کو امپاورڈ ہونا چاہیے، با اختیار ہونا چاہیے، اور اس کی ایک میگا سٹی کے حوالے سے اس کی ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ صوبہ اس کے تمام اداروں کے اوپر قبضہ کر لے، یا وفاق اس کو خیرات کے نام پر کچھ پیکیجز کے اعلانات کر دے، اور صوبہ بھی جو ہے ان دونوں کے درمیان کھینچم تانی چلتی رہے۔ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ کے طور پر بلدیاتی اداروں کو باقاعدہ آئینی کور بھی ملنا چاہیے،
اور خاص طور پر شہر کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب بھی ہے، ثقافتی ہب بھی ہے، اور یہ پاکستان کا کیپٹل بھی رہا ہے. بندرگاہ یہاں پر موجود ہے، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. ہر اعتبار سے کراچی کو پاکستان میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے. لیکن جتنی اس کی حیثیت ہے اور جتنا اس کا کنٹریبیوشن ہے اس شہر کا، اس کے لوگوں کا، اتنی ہی اس کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے. اور کم از کم 4 دہائیاں تو ایسی گزر گئی ہیں کہ جس میں اس کو نہ صرف یہ کہ مکمل نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ یہ شہر پیچھے کی طرف گیا ہے. اس لیے جو سب سے اہم ترین بات تھی وہ یہ کہ ایک با اختیار شہری حکومت کا نظام قائم ہونا چاہیے اور چین آف کمانڈ اس شہر کراچی میں ایک ہونی چاہیے. یہ اتنے طرح کے محکمے بنا کر اور اتنے طرح کے بورڈ تشکیل دے کر اور زمینوں کی تقسیم کر کے اور اختیارات کی تقسیم کر کے حکومتیں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتی ہیں. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے. اور وہ بلدیاتی ایکٹ یہاں پر سندھ اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے کہ جس میں اس شہر کو مکمل اختیار دیا جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری سبمیشن ہے کہ اس میں میئر کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اور بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ شہر کو میگا سٹی، با اختیار شہری حکومت اور تمام محکمے اس شہر کی حکومت کے ماتحت کر کے اس پر کام ہونا چاہیے، ورنہ اسی طرح بندر باٹ ہوتی رہے گی اور کراچی کے لوگوں کو محروم کیا جاتا رہے گا، جس سے پورے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. اسی ضمن میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر بلدیاتی الیکشن منعقد ہونے چاہیے. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، وہ مسلسل ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے. اور اب اس نے مردم شماری کا بھی ایک حوالہ دیا ہے جس پر علیحدہ سے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. اسی طرح جو وفاقی حکومت ہے، جو یہاں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہے سندھ میں، اور وفاق میں وہ حکومت میں ہے، تو افسوس کی بات یہ کہ اتنی بڑی اپوزیشن جو یہاں موجود ہے، 40-45 لوگ ہیں اس میں صوبائی اسمبلی میں، اس سے بھی زیادہ، وہ مطالبہ ہی نہیں کر رہے کہ بلدیاتی انتخاب کروایا جائے. اور اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ یہاں مطالبہ کرتے ہیں تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی کیوں نہیں بلدیاتی انتخاب کراتی. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم میں اس پر اتفاق اور اتحاد ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانے چاہیے، جو ظاہر ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. فوری بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنی مرضی سے رائے دینے کا حق حاصل ہو سکے. انہی دونوں چیزوں سے ملتی ہوئی ایک بات جو اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے وہ ہے مردم شماری. آپ کو معلوم ہے کہ وہ مردم شماری جو 2017 میں ہوئی، اس پر نہ صرف یہ کہ اعتراضات ہوئے بلکہ اس میں سپریم کورٹ میں بھی بات گئی، سینٹ کی کمیٹیوں میں بھی فیصلے ہوئے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی اس میں انوالو ہوئی. یہ طے پایا تھا ابتدائی طور پر کہ یہ جتنے بڑے پیمانے پر اس مردم شماری کے اندر خرابیاں موجود ہیں اس کو ریکنڈکٹ کیا جائے. اور ابتدائی طور پر یہ طے ہوا تھا کہ 5% بلاکس جو ہے پورے ملک میں ری اوپن کر کے اس میں مردم شماری کروائی جائے. اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے اس کے لیے کام نہیں کیا، لیکن 3 سال سے زائد ہو گئے ہیں. اب وفاقی حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، لیکن انہوں نے ان 3 سال میں اس کام کو نہیں کیا، بلکہ ایک غلط کام یہ کیا کہ ایک جعلی فراڈ مردم شماری جس میں کراچی کی آدھی آبادی کھا لی گئی ہے، اس کو انہوں نے اپروو کر دیا. پہلے وفاقی کابینہ سے منظوری دی، پھر سی سی آئی میں اس پر بات ہوئی اور پھر اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا. اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قانونی طور پر کراچی کی آبادی کو آدھا کر دیا. دلیل انہوں نے یہ دی کہ ہم ایک نئی مردم شماری وقت سے پہلے کرائیں گے جو 2023 کے انتخابات سے پہلے ہوگی، اور یہ ہماری مجبوری تھی انہوں نے کہا. حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے کہ کسی غلط چیز کو اپروو کرنا کس قانون، آئین اور ضابطے کے تحت مجبوری ہو سکتی ہے. بہرحال انہوں نے اس کو نوٹیفائی کیا اور کہا کہ ہم 6 ہفتوں میں ٹی او آر بنائیں گے، کمیٹی بنائیں گے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں شامل کریں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اتفاق رائے سے مردم شماری کے لیے طے ہوگا اور ہم 2023 کے قومی انتخابات سے پہلے یہ کام کر دیں گے. 6 مہینے گزر گئے اس کام کو، ابھی تک وہ براڈ بیسڈ کمیٹی نہیں بنی، اور اسی طرح کوئی ایسا کام سامنے نہیں آیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ وہ سنجیدہ ہیں. لیکن جس ایک کام پر وہ سنجیدہ ہیں وہ یہ ہے جو کراچی کے لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ تکلیف دہ ہے بلکہ کراچی دشمنی پر مبنی ان کا اقدام اور فیصلہ ہے جو وفاقی کابینہ نے آج سے 3 دن پہلے کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ مردم شماری
ڈی فیکٹو نہیں بلکہ ڈی جور طریقے سے کرائیں گے۔ ڈی فیکٹو طریقہ یہ ہے جو دنیا میں رائج ہے اور اقوام متحدہ کی گائیڈ لائنز میں سب چیزیں موجود ہیں، اور پاکستان میں جو مردم شماری ہوتی ہے وہ ڈی فیکٹو ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرد جہاں پر رہتا ہے چاہے وہ ایک دن کے لیے بھی رہتا ہے، جب مردم شماری ہوگی تو وہ وہاں پر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب کراچی میں اس وقت جو آبادی ہے وہ جتنی آپ رپورٹس دیکھ لیں، جتنے پروفیشنل ادارے، جتنے اقوام متحدہ کی رپورٹس، ماسٹر پلان، جو ڈیموگرافرز ہیں مشہور، ان سب کی رپورٹس کسی بھی طور پر 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے آبادی۔ لیکن ڈی فیکٹو طریقے میں اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں، اس میں افغانستان سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں، اس میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں، اس میں برمی لوگ رہتے ہیں، اس میں پورے پاکستان کی نمائندگی گلگت بلتستان کے لوگ رہتے ہیں، آزاد جموں و کشمیر کے لوگ رہتے ہیں۔ سب لوگ کنٹریبیوٹ یہاں پر کرتے ہیں اور سب لوگ اس کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں۔ پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر رہائش بھی اختیار کرتے ہیں، یہاں پر کاروبار بھی کرتے ہیں، یہاں پر ملازمتیں بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر ڈیولپمنٹ میں حصہ بھی لیتے ہیں اور اس کا انفراسٹرکچر بھی یوز کرتے ہیں۔ جب یہ سب لوگ یہاں رہتے ہیں، کوئی 30-40 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 20-25 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 50-60 سال سے رہ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کی کوئی زمین کسی پنجاب کے کسی حصے میں یا کے پی کے کسی حصے میں ہے اور مستقل پتے کے طور پر اس نے اپنے شناختی کارڈ میں وہ رکھا ہوا ہے، تو کسی بھی طور پر اس کو وہاں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی فیکٹو مردم شماری کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہیں پر کاؤنٹ کیا جائے گا، چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہو۔ ایون یہ کہ کوئی سفارتکار بھی اگر کراچی میں رہتا ہے تو وہ گنتی میں آئے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کراچی کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو آپ اس بنیاد کے اوپر کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے کہ وہ یہاں ان کا مستقل پتہ کہیں اور ہے؟ یہ کراچی کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ کراچی کے ساتھ دشمنی ہے، یہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے، اور یہ کام پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم صرف ایک آواز ہلکی سی اٹھاتی ہے وفاقی کابینہ میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بتائیں انہوں نے اس پر کیا رد عمل کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کہ جس پر تو ان کو حکومت سے باہر آ جانا چاہیے تھا، ان کو تو اس وقت جو ہے وفاقی کابینہ کا گھیراؤ کرنا چاہیے تھا، لیکن ان سارے جرائم کے اندر شریک ہیں جو کراچی کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی جس کو کراچی کے لوگوں نے بڑا بھاری مینڈیٹ دیا، 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے جیتیں، 20-21 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں یہ کامیاب ہوئے، اور بار بار آ کر پیکیجز کا اعلانات کر دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کراچی کے لوگوں کو۔ لیکن اس وقت کراچی دشمنی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کر رہی ہے۔ میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ مردم شماری کا فیصلہ انہوں نے واپس نہیں لیا، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈی فیکٹو نہیں بلکہ ڈی جور بنیاد پہ کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ جماعت اسلامی اور کراچی کے 3 کروڑ عوام اس ظلم کو اور اس جبر کو اور اس جرم کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتے، ہم اس مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے نتیجے پہ ہمارے وسائل پہ بھی ڈاکہ پڑتا ہے، چونکہ جب ہماری آبادی آدھی کاؤنٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمارے وسائل بھی کم ہو جائیں گے، اور ہماری نمائندگی پہ فرق پڑتا ہے۔ ہماری آدھی نمائندگی یہ کھا لیں گے۔ جو صوبائی اسمبلی میں اس وقت وڈیرہ شاہی کا راج ہے، جو اپنے دیہی آبادوں میں مقامی لوگوں کا استحصال کر کے وڈیرے ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، اس کا سبب ہی یہ ہے کہ شہری آبادی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی بھی اس میں زبانی جمع خرچ سے زیادہ کام نہیں کر رہی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کم کاؤنٹ ہو رہی ہے تو ان کے منہ میں درد ہونے لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ سندھ میں کراچی کی آبادی جو ہے وہ کھالی گئی ہے۔ کراچی کو وہ صوبے کا حصہ صرف کرپشن کے لیے سمجھتے ہیں، قبضوں کے لیے سمجھتے ہیں، کراچی دشمنی اور اپنی ملازمتوں کی متعصبانہ بندرباٹ کے لیے سمجھتے ہیں۔ کراچی کو دینے کی کوئی بھی پیپلز پارٹی کے اندر ان کی مائنڈ سیٹ میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی سیاسی ضرورت کے تحت اگر مرتضیٰ وہاب جیسے آدمی کو فرنٹ پہ رکھتے بھی ہیں تو صرف پالیٹکس کے لیے، اصل میں تو ان کا جو وڈیرہ شاہی کا ایجنڈا ہے متعصبانہ، وہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہی بیوروکریسی ہے، وہی ملازمین ہیں، وہی تمام اداروں کے اندر اپنی مرضی کی بھرتیاں ہیں، تمام جو ہے ڈی ایم سیز کے اوپر ان کا قبضہ ہے، اور یہ کسی بھی طرح پر کراچی کو حق نہیں دینا چاہتے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس پر کراچی کا مینڈیٹ رکھنے والی پارٹیاں اس پورے رویے کو ایکسپوز کرتی، وہ تو خود ان سے بڑے کراچی دشمن بن کر سامنے آ رہے ہیں۔
تو اس لیے اس جعلی فراڈ مردم شماری کو بھی قبول نہیں کرتے اور اس فیصلے کو بھی قبول نہیں کرتے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مستقل پتوں کی بنیاد کے اوپر یا 6 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا، کھانے میں 1-2 چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ اپنی آبادی وہیں پر کاؤنٹ کی جائے۔ اور میں اس سلسلے میں وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پچھلی مردم شماری میں شامل تھے، فوج اس میں شامل تھی، رینجرز اس میں شامل تھی، پولیس اس میں شامل تھی، میں چاہوں گا کہ جب کراچی میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اور کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی میں پاک فوج ایک واضح طور پر ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر موجود ہے اور کور کمانڈر کی موجودگی میں اس کے اجلاس ہوتے ہیں اور آرمی چیف اور ISI چیف کی موجودگی میں اس کے اجلاس ہوتے ہیں، تو اب یہ فوج کی بھی ذمہ داری ہے، آرمی چیف اور کور کمانڈر اور DG رینجرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح کریں کہ پچھلی مردم شماری میں جو کراچی کو آدھا کیا گیا ہے اس میں فوج شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فوج شامل نہیں ہے تو کلیئر کرے اور یہ بتائے کہ یہ کام غلط ہوا ہے، ہماری مرضی سے نہیں ہوا ہے، ورنہ جو بیوروکریسی ہے اور جو پولیٹیشنز ہیں وہ یہ کہہ کر جان چھڑاتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے ساتھ تو آرمی بھی موجود تھی، اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام آرمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا آئندہ مردم شماری بھی، اگرچہ کہ میں اس پر بھی شک رکھتا ہوں کہ یہ مردم شماری یا تو یہ نہیں کرائیں گے یا کرائیں گے تو کراچی کے ساتھ وہی ظلم کریں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، جسے کسی صورت قابل قبول نہیں کیا جا سکتا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت واضح موقف ہے جماعت اسلامی کا اور اس کو واپس لینا پڑے گا اس فیصلے کو وفاقی کابینہ کا، ورنہ ہم احتجاج کی مطلب جو لمٹ ہو سکتی ہے آئینی اور جمہوری اس سب کو بروئے کار لائیں گے اور کراچی کے دھرنوں سے کام نہیں چلا تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ میں بہت واضح طور پر مردم شماری کے اس معاملے پر ہم اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کر سکتے ہیں، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ بات۔ تمام کراچی کی سول سوسائٹی، ایکسپرٹس، انجینئرز، ڈاکٹرز سب متفق ہیں کہ ہماری گنتی پوری ہونی چاہیے۔ تیسری بات جو ہمارے اس اعلامیہ میں خاص طور پر سامنے آئی وہ ان پیکیجز کے حوالے سے ہے جس کے اعلانات تو حکومت کر رہی ہے لیکن اس کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پانی کا اس وقت شدید کرائسس موجود ہے، لیکن پانی کا جو منصوبہ K4 ہے، ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 16 سال گزر گئے ہیں، 16 سال میں یہ ساری چاروں حکومتیں وفاقی اور صوبائی، 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، MQ ہر حکومت میں شامل ہوتی ہے، چاہے کبھی وفاق میں کبھی صوبے میں، اور اسی طرح سے PTI کی 3 سال سے زائد حکومت ہو گئی، نون لیگ 5 سال رہی، پیپلز پارٹی 5 سال وفاق میں رہی، 13 سال سے صوبے میں، تو یہ ساری پارٹیاں مل کر ایک بوند پانی کا اضافہ 16 سال میں نہیں کر سکے کراچی کے لیے۔ شرم کا مقام ہے ان کے لیے، یہ باتیں ان کی سنتے رہیں آپ۔ اور ابھی بھی جو K4 منصوبے کے حوالے سے دھوکہ دہی کی جا رہی ہے اس کو ہم قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور اس کانفرنس میں ایکسپرٹس نے اس پر واضح طور پر یہ بات پیش کی ہے کہ K4 منصوبے میں گھپلے بھی کیے جا رہے ہیں، اس کا ڈیزائن جو پہلے جو کام ہوا تھا اس پر کوئی آڈٹ نہیں ہوا، اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ وہ 15 ارب روپے جو خرچ ہوئے تھے K4 پہ اور جس کو ختم کر دیا گیا اس منصوبے کو، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ کسی کے خالہ جان کے پیسے نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم پیٹرول پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اس لیے کہ ریونیو نہیں ہے پورا، ہر چیز پہ ٹیکس لگاتے ہیں، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، اور ان پیسوں سے جو پیسے وصول ہوتے ہیں یہ کرپشن کی نظر ہو جائیں، وہ منصوبہ ہی ختم کر دیا جائے اور ایک نیا منصوبہ K4 کے نام پر پریشرائز پائپنگ کا سسٹم بنا کر جس پر سوالیہ نشان موجود ہیں۔ تمام ایکسپرٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس والے روٹ کے اوپر جس میں اتنی بڑی بڑی چڑھائیاں ہیں اور اترائیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے سائفونز بنیں گے، پریشرائز پائپنگ کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ یہ فیزیبل نہیں رہے گا بلکہ اس کے اوپر اخراجات بڑھیں گے، اس کی آپریشنل کاسٹ بڑھ جائے گی، اس میں ہسلز بڑھ جائیں گی، اس میں پمپنگ اسٹیشنز کے مسئلے بنیں گے اور کراچی کے لوگ کمپرومائز ہوں گے بار بار۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بس یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، کام الاٹ ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ شروع ہو جاتی ہے، اس کا تخمینہ کم از کم 200 سے 250 ارب روپے لگایا جا رہا ہے۔ اس سال صرف 15 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے سال مکمل کر دیں گے۔ اور بھائی 15 ارب ابھی رکھے ہیں تو اگلے سال 235 ارب روپے دیں گے آپ، اس میں دے ہی نہ دیں آپ؟ جو آپ کا کنڈکٹ ہے پچھلے 3 سال میں آپ نے ٹوٹل کراچی کے اوپر 15 ارب روپے نہیں لگائے وفاق نے اس کی تعمیرات کے اوپر، تو یہ اب دے دیں گے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر جب الیکشن قریب آتے ہیں تو یہ افتتاح بھی شروع ہو جاتے ہیں، اعلانات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح K4 منصوبے میں یہ بات بھی بہت واضح طور پر سامنے آئی کہ جو منصوبہ اس وقت K4 کا یہ بن رہا ہے، اس K4 منصوبے کو پانی دینے کے لیے کوٹری بیراج سے جو
لائن بننی ہے, کے بی فیڈر جس کو کہتے ہیں, وہ خود 25 ارب روپے کا منصوبہ ہے جس پر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. اگر یہ منصوبہ بن بھی جاتا ہے تو پیچھے سے پانی نہیں آئے گا, تو کیسے یہ کام چلے گا؟ تو یہ دھوکہ دہی جو کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, اس میں سب شامل ہیں. پوری کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی شامل ہے, چاہے کوئی بھی اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو کہتا ہو اس کا. یہ ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے. اسی طرح کے سی آر کے نام پر کراچی کی جو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے, وہ نہ وہ صرف ایک کے سی آر سے, نہ وہ صرف کسی ٹریک کو کھولنے سے, نہ وہ چند گرین لائن بنانے سے, اس سے نہیں ہوگا. پورا ماس ٹرانزٹ پلان ہے جس کے تحت یہ ہوگا. اور عارف حسن صاحب نے اس میں بہت واضح بات کہی کہ اس میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں بسیں چاہیے, ہمیں پراپر سڑکیں چاہیے, ہمیں پورے کوریڈورز چاہیے, ہمیں لائٹ ریل کا نظام چاہیے. اور اسی طرح فہیم الزما صاحب نے بھی اس پر بہت واضح طور پر بات کی تھی کہ یہ بڑے انجنز کے ساتھ جو آپ ان پٹڑیوں کے اوپر یہ چلائیں گے, دنیا میں کہیں اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے ویژن میں اور اپنے اس میں بہت سارا کام بھی آگے بڑھایا تھا کہ لائٹ ریلز چلنی تھی یہاں پر, لیکن اس کام کو ختم کر دیا گیا تھا. تو پورا ماس ٹرانزٹ پلان ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک جعلی قسم کے افتتاح کر کے, پچھلے سال شیخ رشید افتتاح کر کے گئے, اس سال عمران خان افتتاح کر کے گئے, نہ کانٹریکٹر کا پتہ ہے, نہ کیسے چلے گا اس کا پتہ ہے. تو یہ دھوکہ دہی کا ایک اور عمل ہے جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا معاملہ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سندھ سیکریٹریٹ تعصب کا اور کرپشن کا اور رشوت کا اڈا ہے, اس کا رجسٹرار آفس رشوت کا اڈا ہے. لاکھوں لوگ پریشان ہیں جنہوں نے اپنے جمع پونجی لگا دی ہے اور ان کو جو ہے وہ جگہیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں. جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو بھی ٹیک اپ کیا ہے اور اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے لوگوں کے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے, اور حکومت لوگوں کو ان کا حق دے کہ جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی اس میں لگائی ہے اور ان کو نہ مکان ملتا ہے, نہ اس کی این او سی ملتی ہے, نہ پوزیشن ملتا ہے, اور پریشان ہیں, چاروں طرف گھومتے پھرتے ہیں لوگ. کہ الیکٹرک کا مسئلہ, مجھے اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک مختصر بات یہ ہے کہ اس کمپنی نے جو فراڈ کیا ہے, ابراج گروپ اور اس کے متصل شیئر ہولڈرز نے, اس فراڈ میں 4-5 جماعتیں شامل ہیں, جس میں سر فہرست پیپلز پارٹی تھی شروع میں, پھر پہلے قاف لیگ تھی اور ایم کیو ایم اس کے ساتھ حکومت میں تھی, پھر پیپلز پارٹی تھی, ایم کیو ایم اس کے ساتھ حکومت میں تھی, پھر نون لیگ تھی, اور اب پیپلز پارٹی صوبے میں ہے, مرکز میں پی ٹی آئی ہے, ایم کیو ایم اس کے ساتھ حکومت میں ہے. اور یہ سب لوگوں کا الائنس ابراج گروپ اور اس کے فاؤنڈر سی او عارف نقوی کے ساتھ ہے, اور وہ ان کو الیکشن میں فنڈ فراہم کرتا ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں تو بہت واضح طور پر چھپ گئی ہیں چیزیں کہ ان کو فنڈ فراہم کیا گیا تھا, اسی لیے عمران خان نے ایف آئی اے کے سربراہ کو منع کیا تھا کہ عارف نقوی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. آج تک کوئی واضح تردید سامنے نہیں آ سکی, اور اگر آپ نے نہیں منع کیا تھا تو کارروائی ہوئی کیوں نہیں؟ ہونی چاہیے تھی. اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. کراچی کے لوگوں کے لوٹے ہوئے پیسے جو بجلی کے بلوں میں لگا کر دیے ہیں, کلو بیک کے پیسے اور وغیرہ وغیرہ واپس ہونے چاہیے, اور ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے, اور 51% شیئرز اس میں گورنمنٹ کے ہونے چاہیے, جس میں سٹی گورنمنٹ کا بھی معقول حصہ ہونا چاہیے, اور 49% کے لیے مختلف کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے. اس سے کراچی کے بجلی کا مسئلہ حل ہوگا, ورنہ اسی طرح سے ہم پھنستے رہیں گے اور کسی تازہ دم کمپنی کو دے دیا جائے گا, اور اس کی لائبلٹیز بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہماری حکومت ادا کرنے کے چکر میں, جو سینکڑوں ارب روپے کی لائبلٹی ہوتی ہے وہ کمپنیاں ادا نہیں کرتی, پرائیویٹ کمپنیاں, کیونکہ وہ کک بیک دیتی ہیں حکومت کے لوگوں کو, وہ ادا کرتے ہیں. میں اور آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں, اور یہ کمپنیاں لوٹ مار کر کے بھاگ جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آف شور کمپنی کے طور پر ابراج کیپٹل اور اس کی سبسڈری کمپنیاں وہاں پر رجسٹرڈ ہیں کیمن آئیلینڈ میں, اور جب ٹرانسفر آف شیئر ہوگا تو جو اربوں روپے ہوں گے وہ بھی ہمیں نہیں ملیں گے, اس لیے کہ وہ آف شور کمپنی کے طور پر رجسٹر. یہ فراڈ اور فراڈ تے درد فراڈ ہے جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ اس میں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے, بلکہ جن کی رسپانسبلٹی ہے, جن لوگوں کی جو مینڈیٹ یہاں سے لیتے ہیں یا اس کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں لوگ پریشان رہتے ہیں. تو بجلی کا مسئلہ ہو, پانی کا ہو, ٹرانسپورٹ کا ہو, تعلیم, جو ظاہر ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں ان میں سر فہرست سبجیکٹ تعلیم ہوتا ہے. اس وقت شہر میں صرف 2 جامعات ہیں, اور وہ شہر 3 کروڑ سے زائد لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی. ان میں بھی ان کو بھی گرانٹ پراپر نہیں ملتی. جو ایچ ای سی کا ادارہ ہے یا ریسرچ کے نام پر آپ پی ایس ڈی پی دیکھ لیں, جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں پسندیدہ, جن کو ریسرچ کے نام پر بھی پیسے مل رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے نام پر بھی پیسے مل رہے ہیں, اور وہ خاص مخصوص قسم کا اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام ایجنڈے کے ساتھ ان بڑے بڑے اداروں کے اندر اود بھائی جیسے لوگوں کے سرپرستی میں کام ہوتا ہے.
اور جہاں پر پیسہ انویسٹ ہونا چاہیے، یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کرتے ہیں، یہ کوئی خیرات نہیں ہوتی جو جامعات کو اور تعلیم پہ دی جاتی ہے. لیکن کراچی میں جامعات بھی تو ہیں، گرانٹس بھی ان کی پراپر نہیں ہیں. 4 سالہ ڈگری کورس کے نام پر شب خون مارا گیا ہے ہمارے پوری نسل کے اوپر. اسی طرح سے فیسوں کا بڑھنا، یہ مظالم ہیں. ایم ڈی کیٹ آپ نے دیکھ لیا، ایک میڈیکل مافیا ملک کے اوپر مسلط کر دی گئی، اور بچے اور بچیوں کے ساتھ کتنی بڑا ظلم ہے یہ کہ ان کو ان کے اس حق سے ہی محروم کر دیا کہ وہ پاس ہو سکیں. مخصوص لوگوں کو پاس کرنے کے لیے یہ سسٹم چلایا جا رہا ہے. پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیاں ہیں وہ لوٹ مار کے اڈے بنے ہوئے ہیں. میڈیکل کی تعلیم ان یونیورسٹیوں میں 15-20 لاکھ روپے سالانہ اور سیمسٹر کی لوگ دے کر ڈاکٹر بنیں گے. پھر جو طبقہ بنے گا وہ یہاں رہے گا ہی نہیں، تو پاکستان میں ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ بتائیں کہ جو سلوک اس وقت قوم کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں ہو رہا ہے، خاص طور پر اس شہر کراچی میں 3,500 سے زائد اسکول جو سرکاری ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو پرائیویٹ کھمبیوں کی طرح، مشرومز کی طرح اسکول ہیں، ان کی کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں. خود ان کے ساتھ کووڈ میں اتنی زیادتی ہوئی ہے، اور جو بڑے اسکول ہیں ظاہر ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا. تو کروڑوں لوگوں کو اس سے محروم کر دیا گیا، صرف اس شہر کراچی کے کروڑوں لوگوں کو، کہ جو مناسب تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے. ملازمتیں مل نہیں رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کو. آپ بتائیے مجھے کراچی کے کس محکمے میں کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں دی گئی ہیں صوبائی حکومت میں؟ اول تو کوٹا سسٹم، اور پھر صوبے میں جو کوٹا سسٹم ہے وہ تو ویسے ہی بغیر آئین کے انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے. اب تو وفاق میں بھی بغیر آئین کے چل رہا ہے، لیکن صوبے میں انہوں نے صرف چند بائی لاز بنا کر کچھ قوانین جعلی طریقے سے پاس کروا کے، جس میں اپوزیشن کی ملی بھگت شامل ہے، 40-60 کا ریشو ڈالا ہوا ہے، اور اس کے مطابق بھی کراچی کے لوگوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی. ہمارے نوجوانوں کی قسمت میں فوڈ سپلائی کا کام ہے. ہمارے نوجوانوں کی قسمت میں چارج پارکنگ میں کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے بس پیسے وصول کریں. ہماری بچیاں جو ہیں وہ ملازمتیں کریں، سیلز گرلز بنیں، اور وہاں پر ان کو کرسی تو کیا اسٹول بھی فراہم نہ کیا جائے. 10 گھنٹے کھڑی ہو کر وہ جاب کریں، اور بادشاہوں کی طرح دوسرے لوگ آ کر، اور کوئی دوسرا نہیں ہے پاکستان میں، سب اپنے، لیکن میرٹ ہونا چاہیے. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کا یہ حق ہے اس کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کا کہ ان کو ملازمت ملے. ملازمتیں نہیں مل رہی. اسی طرح کی یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اس اعلامیے میں لکھی ہیں، تفصیل سے جو ہے وہ ہم اس پر گفتگو کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ اس ویژن کے ساتھ کام کیا جائے کہ اس میں تمام چیزوں کو ریزالو کیا جائے. اس میں ساری سجیشنز بھی موجود ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر ہم نے ایک اتفاق رائے پیدا کیا ہے، اور وہ اتفاق رائے سب کا یہ تھا کہ اب کراچی کے لوگوں کو، چاہے وہ دانشور ہوں، ایکسپرٹس ہوں، شاعر ہوں، ادیب ہوں، جو استاد ہوں، مزدور ہوں، طلبہ ہوں، سب کو نکلنا پڑے گا اپنے حق کے لیے، اس لیے کہ ان کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حق ہمیں چھیننا پڑے گا اور جد و جہد کرنی پڑے گی. بہت شکریہ.